हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के मुताल्लिक़ कुरान पाक का एक बेहतरीन अमल है जो अल्लाह ने मुनाफ़िकीन के रद में और सहाबा इकराम के दिफा में असहाब पैगम्बर को गैबाना रिज़्क़ अता फरमाते हुए अता फरमाया। चूँकि रिज़्क़ जो है, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जब भी वो उसको मुयस्सर आता है और उसे मुकम्मल मिलता है तो वो हर अच्छे काम में, दीन के काम में भी यकसू हो जाता है। मुआशी तौर पे इंसान मजबूत हो जाए, ये अल्लाह भी चाहता है और मोमिन के लिए ये अशद ज़रूरी भी है। आज लोग रिज़्क़ के लिए बड़े परेशान होते हैं और उसके लिए हर वक्त जो है कोशिश में रहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बड़े अहसन अंदाज में उन लोगों का रद्द किया जो लोग ये कहते थे कि इनकी मईशत को ख़त्म कर दो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के मुतालिक कि ये हर वक्त हजूर के पास बैठते हैं, हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। गोया कि ये आयत करीमा जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी तसल्ली है जो दीन के कामों में लगे रहते हैं। यानी उस जमाने में दीन का काम क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठकर आपके हर वक्त साथ जुड़कर इंसान आपका मुआवन बन जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ के चलना बैठना और आपके काम में आपके साथ ताउन करना, ये उस वक्त ये दीन का काम था। और आज दीन का काम जो कर रहे हैं, आज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से, हदीस से, मदरसा से, मस्जिद से जो भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है दीन आली की खिदमत कर रहा है, वो आज इंदा रसूलिल्लाह के ज़मरे में आता है। यानी उस वक़्त जो हजूर के साथ, लाजिम बात है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग कर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम जिहाद कर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी बना रहे थे, आप अलैहिस्सलाम असहाब सुफ़ा के चबूतरे को, सहाबा इकराम को बैठाकर वहाँ वो ख़ास मखसूस तबके को दरस देते थे। तो ये सब चीज़ें आज के दौर में ख़ास तौर पे ये आयत करीमा उन लोगों के लिए बहुत बड़ी तसल्ली है जो आज दीन के कामों में लगे होते हैं, लेकिन मईशत को या रोजगार को ज्यादा मजबूती से चला नहीं सकते। तो लोग इनको ताना देते हैं कि ये तो इनकी कारोबार है, कोई नहीं रोजगार है, कोई नहीं, वो दीन का काम कर रहे हैं, चाहे वो मदरसा चला रहा है, चाहे वो मस्जिद चला रहा है, चाहे वो किसी को पढ़ा रहा है, चाहे वो तबलीग कर रहा है, कोई भी दीन का काम कर रहा है। अब आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग जुड़ते थे, जो हमतन गोश, यानी बिल्कुल मजनून होकर आपके साथ दीन के काम में लग जाते थे, उन्हें घर की फिक्र ही नहीं होती थी। उनके मुतालिक मुनाफिकीन ने कहा कि मुनाफिक कह रहे हैं लोगों के दिलों पे एक चीज वहम की शक्ल में कि आपने इन पर खर्च नहीं करना, आपने इनको नहीं देना पैसा, आपने इनको कुछ नहीं देना। क्यों? कि इन लोगों को माशी तौर पे कमजोर कर दो। जब इनके घर में फाके आएंगे, गुर्बत आएगी, तो ये लोग जो है खुद ब खुद ये लोग जो है फिर आपसे कट जाएंगे, हजूर अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएंगे। बीवी कहेगी रोटी नहीं है, कपड़े नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है घर में, बच्चे भूखे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ देंगे। जुमला किसने कहा? मुनाफिकों ने। आज जो बंदा दीन वालों को ये चाहे कि दीन वालों को मदरसों पे खर्च ना करो, मस्जिदों पे खर्च ना करो, दीन वालों पे खर्च ना करो, ताकि ये छोड़ दें मदरसे, छोड़ दें मस्जिदें, छोड़ दें दीन का काम, यही चाहता है ना कुफर। आज उसको माशी तौर पे अभी आप देखें कि घरों के से ज्यादा मस्जिदों मदरसों के बिल भेज रहे हैं कि ये छोड़ दें, खत्म ही कर दें, ताकि इनसे निजाम ही नहीं चले और ये आखिर में हाथ बिल्कुल यूं कर दें। तो जिस मुल्क के अंदर, याद रखें, दीन वाले, जिस हिस्से में दीन वाले, उनको माशी तौर पे कमजोर किया जाए कि वो दीन का काम छोड़ दें, वो मुल्क फिर स्पेन या उंदलस बन जाते हैं। तारीख आप उठा कर देखें, ये कुरान कहता है, सूरह मुनाफिकून पढ़िए, हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह
حتی ينفضوا، کیا کہا منافقوں نے؟ ہم الذین یقولون، ہم الذین یقولون، وہ لوگ یوں کہتے تھے۔ یہ مکے کی آیت نہیں ہے، یہ کہاں اتری ہے؟ مدینے میں، جب ایک ریاست معرض وجود میں آ گئی تھی، جب جو ہے مدینہ منورہ پہ مسلمانوں کا کنٹرول تھا، اور اس وقت کافر نہیں بول رہا تھا، کون بول رہے تھے؟ منافق، اندر کے لوگ بولتے ہیں پھر، اور یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کافروں سے میں خود نپٹ لوں گا، منافقوں سے خدا بچائے۔ کافروں سے خود نپٹ لوں گا، ہر بندہ نپٹ سکتا ہے نا، لیکن منافقوں سے خدا بچائے۔ اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا، یہی تو آج مسلمان کا المیہ ہے کہ بھرے ہوئے ہیں منافقین، جو مدرسے کے خلاف بول رہے ہیں، مسجد کے خلاف بول رہے ہیں، دین والوں کے خلاف بول رہے ہیں، یہ قرآن کے زمرے میں جو معاشی طور پہ اسلام والوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ہم الذین، وہ لوگ یقولون، یوں کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند کیا ہے؟ جو حضور کے دائیں بائیں آپ کو نظر آتے ہیں، جو آپ کو مسجد میں نظر آتے ہیں۔ عند کا تفسیر یہی کی ہے امام ابن کثیر نے، اس وقت جو حضور کے پاس نظر آتے تھے، آج جو حضور کے مصلی، ممبر، حضور کی حدیث، حضور کے قرآن، حضور کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے پاس دائیں بائیں نظر آتے ہیں۔ آج کون ہے؟ آپ لوگ کیا ہیں؟ عند رسول اللہ میں زمرے میں آتے ہیں۔ آپ لوگ مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، مدرسے کے ساتھ جڑے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، حدیث کے ساتھ جڑے ہیں، تو آج امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جیسے حضور کے سامنے اونچا بولنا بے ادبی تھی، ایسے جب حدیث پڑھی جائے حضور کی، اس وقت بھی اونچا بولنا بے ادبی ہے، کیونکہ وہ بھی حضور ہی کے بات ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ عند رسول اللہ حتی ینفضوا، اس لیے ان کو اتنا معاشی طور پہ کمزور کرو کہ یہ بھاگ جائے۔ اب اللہ نے بتایا یہ آیت ہے جو آپ کو رزق کھینچ کے دے گی، جو رزق اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑی ذریعہ ہے۔ آپ کو کوئی معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہے، آپ کو کوئی ڈاؤن کرنا چاہے، آپ کو کوئی نوکری سے نکال دے، آپ کے کاروبار کو کوئی چھین لے، آپ کو کچھ بھی نقصان دے دے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دشمنوں سے، مخالفین سے، حاسدین سے اسباب چھین لیے جائیں۔ اللہ یہ آیت میں بتاتے ہیں، مدینہ کے اندر منافق بڑے بڑے جو رہتے تھے، وہ عبداللہ ابن ابی جیسا، وہ کہنے لگا ان سے چھین لو، روک لو، ان پہ خرچ نہ کرو، جیسا کہ کہا کہ قربانی کی کھالیں بھی ان سے لے لو تاکہ مدرسے بند ہو جائیں۔ مثال آپ دیکھ لیں آج کی، یہی تو کام ہو رہے ہیں آج کل۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے آیت اتاری، وَلِلَّهِ، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے نا، اور اسی آیت کا اگلا حصہ، آیت ختم ہی نہیں ہوئی ابھی نا، پہلے جملہ اللہ نے پہلا جملہ کامل کر دیا، واہ بات مکمل ہو گئی ہے، وہاں پہ بات مکمل ہے۔ اللہ نے کہا یہ منافق یوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ جو حضور کی بات کرتے ہیں، حضور کا ساتھ دیتے ہیں، ان پہ خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ ان کو بتا دو خزائن زمین و آسمان کے کس کے پاس ہیں؟ اب یہ اللہ نے ایک جملہ کہہ کے پوری ان کی مٹی پلیت کر دی۔ فرمایا خزانے تو میرے پاس ہیں، بندے یہ میرے ہیں، کام میرا کر رہے ہیں، میرے نبی کے ساتھ ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ان پہ خرچ نہ کرو تو ان کو دے گا ہی کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن جو پچھلا جملہ کہنے والے تھے وہ کون تھے؟ اب آگے اللہ نے بتایا، پہلے لفظ نہیں بولا، یہاں بتایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، بلکہ یہ کہنے والے منافق جو ہیں یہ تفقہ ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، جن کے سر پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے۔ بندہ اللہ رسول سے جڑا رہے اور نبی سے، یاد رکھیں یہ آیت کا فائدہ اس کو 100% ہوگا جو نبی اور نبی کے صحابہ سے جڑے گا۔ کیوں کہ یہ آیت اتری نبی کے صحابہ کے لیے، کس کے لیے اتری؟ حضور کے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ بولا گیا تھا نا، تو اللہ نے دفاع کرتے ہوئے فرمایا
کہ اے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں ایسا جملہ کہنے. اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ابو بکر کو نہیں مانتے، ہم عمر کو نہیں مانتے، انہوں نے خالی اتنا جملہ کہا کہ ان پہ خرچ نہ کرو. اللہ اتنا اس پہ بھی غصے میں آیا، اللہ نے کہا یہ منافق ہے جو نبی کے صحابہ پہ خرچ نہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جو ان کو برا کہے وہ تو اس سے اگلا درجہ ہو گیا نا. پھر اب اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، تفقہ ہی نہیں ہے. مَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. یفقہ بولا نا وہاں پہ. اب یہاں پہ فرمایا کہ ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں، گویا کہ یہ خیر سے محروم لوگ ہیں. اب جو آدمی رزق چاہتا ہے سارے دروازے بند ہو جائیں، آپ پہ آپ بالکل بدحال ہو جائیں روزی کے لیے، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ کوئی گھر میں کھانے کو، نہ کوئی اچھی زندگی، نہ خوشحال زندگی. اب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے یہ آیت سامنے رکھ لینی ہے. آیت نمبر 7 ہے، سورہ منافقون ہے. اللہ کی قرآن کی اس آیت کو آپ نے اتنا جملہ بہت آسان ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بس اتنا جملہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو 300 بار پڑھ کے آپ دعا کرتے رہیں. 11 دن مکمل کریں، کسی بھی لمحے پڑھ لیں، ٹائم پڑھ لیں. جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے خزانوں سے آپ کو رزق ملے گا، اللہ کے خزانوں سے رزق ملے گا. آپ سارے پڑھ لیں وَلِلَّهِ خزائن السماوات والارض. بادشاہوں کے پاس خزانہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے پاس خزائن ہے. ساری کائنات کے خزانے جمع کریں، اللہ کا خزائن، اس کے اللہ کے خزائن کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے. قطرہ جس نے تیل رکھ دیا زمین میں، کوئلہ رکھ دیا، گندک رکھ دیا، کیا کیا سونا چاندی گولڈ کے ساتھ ساتھ ڈائمنڈ رکھ دیا، وہ اللہ کے پاس کیا خزائن ہیں، کتنے خزائن ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ سے مانگنے میں بھی اپنے کنجوسی نہ کریں، دعا لمبی کریں، وظیفہ تھوڑا پڑھیں، دعا لمبی کریں، پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.